السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ معذرت آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کی جو کلاس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ 20 لوگ آئے ہیں ابھی لائیو، تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں مزید دوستوں کا۔ 30 لوگ ہو گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، شروع کر دیں؟ دن بہ دن لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، میرے خیال سے جب یہ کورس ختم ہوگا صرف 3 لوگ ہی رہ جائیں گے۔ وعلیکم السلام عادل بھائی، وعلیکم السلام احمد مغل۔ جی 34 لوگ ہو گئے ہیں، چلیں 35 ہو گئے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سو اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ آئی ہوپ کہ میری آواز جو ہے نا وہ سب سے پہلے وہ کلیئر آ رہی ہوگی۔ اور اب میں اپنی اسکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں کو میری اسکرین شو ہو رہی ہوگی۔ آ جاتے ہیں آؤٹ لائن کی طرف، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن کیا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ٹولز تھے وہ سیٹ کیے، گٹ ہب، سلیک، زیمپ۔ اس کے بعد ہم نے سبلائم کیا، پھر ریپڈ پی ایچ پی کیا، پھر آڈیو ویڈیو سیٹ کیا ہم نے، پھر ہم نے بیسک انٹروڈکشن کیا ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کا، اور ایچ ٹی ایم ایل کے بعد پھر ہم نے پڑھا سی ایس ایس کو، اور جاوا اسکرپٹ کو ہم نے لاسٹ جو ہے نا دن پڑھا تھا پچھلے ہفتے کے۔ یہ صرف ایک چیز رہ گئی ہماری، پی ایچ پی ٹیمپلیٹنگ، اور پی ایچ پی ہم نے اس کے ساتھ اس لیے سیکھنی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایکچوئل لینگویج کرتی، کیونکہ ایچ ٹی ایم ایل بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب فار ایگزامپل جس ویب سائٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں بہت زیادہ فنکشنالٹیز ہیں، جس میں چیزیں سیو ہو رہی ہیں، چیزیں نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی فنکشنالٹی جس کے اندر ہے، اس کے لیے پی ایچ پی یا جاوا اسکرپٹ یا جاوا کے ساتھ نوڈ اور جاوا کے کچھ فریم ورکس استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ صرف اس کو ہم بیسک حد تک نہ رکھیں، تھوڑا سا اس کے اندر ہم ایک ایڈوانس لیول کا ٹچ بھی رکھیں، تو اس کے لیے ہم نے چھوٹی سی یہ پی ایچ پی کی جو ہے نا ٹیمپلیٹنگ کا ایک فیچر ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے مطلب اس ہفتے جو ہمارا سیکنڈ ابھی منتھ یہ ویک چل رہا ہے، آج سیکنڈ ویک کی کلاس لینے سے پہلے ہمارا جو پچھلے ہفتے کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ہم ان کو آج کے دن کمپلیٹ کریں گے، جس میں ہم پی ایچ پی بیسک سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارا گٹ ہب جی او آئی، اس کے نہ ہم نے انٹروڈکشن لیا اور نہ ہم نے اس کو سیکھا یہ چیز ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو
یہ دو چیزیں جو کہ آج ہم نے سیکھنی ہے، گٹ ہب GUI اور اس کے بعد بیسک PHP ٹیمپلیٹنگ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گٹ ہب ہے کیا چیز۔ ہم آ جاتے ہیں گٹ ہب کی ویب سائٹ پر، github.com۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ گٹ ہب کیا ہے۔ میں اس کو سائن آؤٹ کر لیتا ہوں اور بالکل سیدھے سے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ بہت لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا آپ میں سے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ گٹ ہب کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا جی، گٹ ہب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے بلٹ فار ڈیولپرز۔ یہ ویب ڈیولپرز کے لیے اسپیشلی، اور اس کا کوئی خاص کام ہے نہیں، مطلب ایک عام جو کامن آدمی ہے وہ اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا، نہ اس کو کرنا چاہیے، نہ اس کو کسی فائدے کا ہے۔ گٹ ہب میں آپ کیا کرتے ہیں، جس طرح میں نے سکھایا تھا، سب سے پہلے آپ اکاؤنٹ اپنا سائن اپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کام آپ نے پہلے ہی کر لیے تھے۔ اب جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے تو یہ آپ کا ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آئے اپنی پروفائل کے اوپر، تو آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے یہ آپ کی پروفائل ہے، اس کو آپ ایڈٹ کر کے کوشش کریں یہاں پہ اپنی امیج وغیرہ لگائیں اور پروفائل کو کمپلیٹ کریں۔ اور اگر آپ پے کر سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں، تو اس کا آپ پیڈ ورژن لے لیں، جیسے میں نے یہ پرو ورژن اس کا لیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا جو مین مقصد ہے نا، وہ ہے کوڈ کو کولیبریٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، آپ کا جتنا بھی کوڈ ہے اس کو سیو کرنا۔ کوڈ کی ورژننگ ہوتی ہے اس کے اندر۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے پاس کوئی بھی ایک پروجیکٹ بناتے ہیں، لیٹس سے ہم نے یہ بنایا تھا، زیمپ آن کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا زیمپ آن ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آ رہی ہوگی۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پروفائل ہے، اور اس پروفائل میں ایک یہاں پہ آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہوگا۔ اس گراف کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنے PC کے اوپر کوڈنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جب وہ کسی ڈیولپر کو ہائر کرتی ہیں، دو تین چیزیں وہ چیک کرتے ہیں۔ CV تو وہ چیک کرتے ہیں، کام وہ چیک کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی پروفائل ہے گٹ ہب کے اوپر، یہ بہت انسپائرنگ ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی یہ آپ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے پروفائل، کہ کب آپ نے کوڈ کیا، کتنی چیزوں میں آپ نے کیا کیا لکھا، کیا غلطیاں کہاں پہ آپ کی رہیں، کتنی ریپوزیٹریز ہے آپ کے پاس، یہ تمام ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں زیم پہ۔ ہم سمپلی کیا کرتے ہیں، ایک ہم یہاں پہ ایک اپنا ایپلیکیشن بنائیں گے، اور اس ایپلیکیشن کے اندر ہم جو ہے نا گٹ ہب کے ساتھ کام کریں گے۔ پھر گٹ ہب پہ جو ہمارا کوڈ ہے وہ اپلوڈ کریں گے، اور پھر اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے ہم آ گئے اس کے اوپر اپنی پروفائل پہ۔ پروفائل کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں، اوپر ایک آپشن آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو ریپوزیٹری، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنا ہوم پیج جو ہے آپ کا، جہاں پہ آپ لاگ ان ہے، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے نیو، آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ ریپوزیٹری کا آپ کے پاس آپشن آ جائے گا۔ ریپوزیٹری کا مطلب ہے آپ کا پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ریپوزیٹری کیا چیز ہوتی ہے، کوئی ٹیکنیکل اس کا وہ نہیں ہے۔ مزید اگر آپ نے سرچ کرنا تو گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اگر سمپل سادہ الفاظ میں کہوں تو ریپوزیٹری کا مطلب ہوتا ہے، ٹیکنیکلی لوگ کہتے ہیں ریپو، REPO، یا پھر کہتے ہیں ریپوزیٹری، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروجیکٹ۔ اب اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کا پروفائل آ رہی ہوگی، اور پروفائل کے آگے آپ اپنے پروجیکٹ کا نام دینا ہے، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، میں یہاں پہ نام دیتا ہوں سائٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکرپشن کا آپشن ہے، اگر یہاں پہ کچھ دینا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں تو آپ دے دیں، ادروائز اس کو جو ہے نا آپ خالی چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پبلک یا پرائیویٹ۔ پبلک پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے، آپ نے اکثر اگر کام کیا ہوگا اس کے ساتھ، گٹ ہب کے ساتھ، تو اس کی ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا کوڈ پبلک پڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی پروفائل کے اندر میرے جو پروجیکٹس ہیں اس وقت، جو اس کے اوپر میں نے ڈپلوائے کیے ہیں گٹ ہب کے اوپر، وہ 170 پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، 170۔ اب اس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے میرے پروجیکٹس ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہے، اور جس کے آگے کچھ نہیں لکھا ہوا یہ پبلک ہے، اس کو کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے۔ پبلک کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو بھی لنک سینڈ کروں گا اس ریپوزیٹری کا، تو یہ ساری میری فائلز اس کو شو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے کوڈ کو پبلک رکھنا ہے یا پرائیویٹ رکھنا ہے، وہ جس طرح سے آپ چاہے آپ کر سکتے ہیں۔
मेरे केस में मैं इसको ज्यादातर प्राइवेट ही रखता हूँ कि मेरा कोई कोड देख ना सके। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कोड, आपका प्रोजेक्ट जिसमें बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करें, काम करें, तो फिर उसके बाद आप इसको पब्लिक रख सकते हैं, अदरवाइज इसको प्राइवेट रहने दें। प्राइवेट रहने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट रिपोजिटरी, उसके बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपकी रिपोजिटरी बन गई है, ठीक है। अच्छा, एक तो जितना भी हम कोड करते हैं अब वो सारा इस रिपोजिटरी के अंदर जाएगा, जो अभी हमने बनाई, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि जब आप कोड इसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आपके पीसी से जो भी आप कोड कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट चला जाता है गिटहब के पास। गिटहब से फिर आप क्या करते हैं, आप गिटहब की साइट से डायरेक्ट उस कोड को अपने वेब सर्वर, जो आपकी वेबसाइट है, वहां पे डिप्लॉय कर देते हैं कोड को। तो इसमें जो आपकी सरदर्दी होती है लोकल से अपने पीसी से एक एक फाइल को या पूरे बंडल ऑफ कोड को अपलोड करना आपकी वेबसाइट पे, ये गिटहब बहुत आसान कर देता है वहां पे भी। फिर उसके बाद आपसे कोई गलती हो गई तो आप कोड को रिवाइज करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं जो कल का कोड था वो शो हो जाए, आज का कोड सारा डिलीट हो जाए, टाइम वाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी वो चीजें होती है, वो आप सब कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेट अप इन डेस्कटॉप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें ये मैसेज आ जाएगा, और ये मैसेज तभी सही वर्क करेगा अगर आपने गिटहब GUI पहले से इंस्टॉल किया होगा। ये आप देख रहे हैं नीचे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। GUI का मतलब है जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है गिटहब का। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया ओपन गिटहब। अब जो उसका GUI एप्लीकेशन है वो चल पड़ा है। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि जी आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकल पीसी पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, ताकि हम उसको जो है ना सिंक करें, या वो जो भी कोड होगा वो अपलोड करें। तो यहाँ पे आपने करना ये है, ये जो चूज ऑप्शन है इसको आपने, ऊपर वाले को आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे रहने देना। नीचे वाला जो है इस पे आपने चूज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है आपका जो सर्वर है, जो जैम्प जहां पर भी पड़ा हुआ है, ये सर्वर पे गए, htdocs में गए, और htdocs के अंदर आपने सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। जैसे ही आपने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे ये पाथ आ गया। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्लोन। क्लोन का मतलब है कि जी इसको कॉपी कर दें। अभी ये साइट क्लोन हो रही है, और अब आपने देखा होगा कि मेरे पास ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया करंट रिपोजिटरी, जिसमें हम काम करेंगे वो ये है, और उसकी जो ब्रांच है वो मास्टर है। ये सब चीजें हम टेक्निकल बहुत है, इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या चीज होती है, ब्रांचेस कैसे काम करती है, लेकिन फिलहाल सरसरा से हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है करंट जो है ना रिपोजिटरी, ये वाली है। मेरे पास जैसे 170 प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ मैंने क्लोन किया हुआ है यहाँ पे। तो आप स्विच भी कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिलहाल हमने साइट के अंदर काम करना है। अब हम आ जाते हैं htdocs में, और htdocs में ये जो फाइल है हमारी, जो हमारा प्रोजेक्ट नया बना है साइट, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज करने वाले हैं वो है PHP, ठीक है। हम नई एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम लिखते हैं header.php, और एक्सटेंशन इसका PHP रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं footer.php, और ये सारा भी डिलीट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लिखते हैं जी index.php। तो मैं साथ साथ ये भी देखता हूँ कि आवाज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, किसी ने कमेंट नहीं किया। अच्छा, अब देखिए हमने 3 फाइलें बनाई, header.php, footer.php और index.php। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। हेडर के अंदर हमारा जो HTML CSS जो भी है वो सिर्फ हम यहाँ पे रखेंगे, और जो चीजें हमने फुटर में लोड करानी है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और जो बॉडी में जो इंडेक्स है, मेन पेज जब ओपन होगा इस प्रोजेक्ट का, वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम index.php को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। हमें सिर्फ बेसिक जो है ना PHP को सीखना है, कोई बहुत ज्यादा इसको नहीं। और ये हमें काम देगा टेम्पलेट बनाने में, ये काम देगा हमें HTML CSS लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा, अभी मैंने जैसे 3 फाइलें यहाँ पे बनाई हैं, ये 3 फाइलें इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई हैं, तो हम GitHub GUI पे आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 3 फाइलें आ गई हैं। वो बता रहा है कि जी ये 3 फाइलें आपने नई बनाई हैं। तो हमने क्या करना है, अगर ये हमारा काम हो चुका है, आज का कंप्लीट हो गया, तो हमने सिंपली यहाँ पर एक कमेंट देना है और इस फाइल को हमने पुश कर देना है। गिटहब के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, पुश या पुल। पुश का मतलब ये है कि मेरी सारी फाइल्स को गिटहब के सर्वर पे पुश कर दो, सेंड कर दो,
اور پل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ اس کو مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیں ساری فائلز. تو ابھی ہم انیشیل ایک پش کرتے ہیں. میں آپ کو ریپوزیٹری پہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہماری ریپوزیٹری. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی فائل بھی نہیں. پیج ریفریش کیا, کچھ بھی نہیں, خالی ہے فی الحال. ابھی ہم نے سمپلی یہاں پہ کیا کیا, ہم نے لکھا یہاں پہ انیشیل فائلز, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے کمٹ کر دیا. جیسے ہم کمٹ ٹو ماسٹر کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جائے گا پبلش برانچ. یہ سب سے پہلے یہ آپشن آتا ہے, بعد میں یہ نہیں آئے گا. تو جیسے پبلش, میں نے جو میری ماسٹر برانچ تھی اس پروجیکٹ کی, اس کے اندر میں نے کوڈ کو پش کر دیا. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم سائٹ پہ آتے ہیں گٹ ہب کی اور پیج ریفریش کرتے ہیں. تو وہ جو 3 فائلز میرے پاس لوکل پہ تھی میرے پاس پی سی میں, وہ دیکھیں میری گٹ ہب کی ریپوزیٹری میں اپلوڈ ہو چکی ہے. بہت ہی سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس کو جتنا جلدی استعمال کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ بہت سارے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں 170 پروجیکٹ میرا اس کے اندر پڑا ہوا ہے. اس میں تھوڑے سے پروجیکٹ ہیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں, باقی بے انتہا ہیں, یا کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا جس کی فیوچر میں مجھے ضرورت پڑے گی وہ فائلز رکھی ہوئی ہیں. تو آپ اگر آج سے کام کرنا اس پہ اسٹارٹ کریں گے اور اس پہ اپنے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیں گے تو آپ کا جتنا بھی کوڈ ہے وہ سیو ہوتا جائے گا فیوچر کے لیے. اچھا, اب ہم نے یہ 3 فائلز بنائی اور ہم نے گٹ کے اوپر اس کو پش کر دیا. اب پش کرنے کے بعد ہم آ گئے جی ہیڈر میں. مزے کی بات یہ کہ آپ اس میں سمپل سا اگر ایک کوڈ بھی چینج کریں گے نا کسی بھی فائل کے اندر, وہ آٹومیٹکلی جی یہاں پہ آ جائے گا کہ جی یہ فائل اپڈیٹ ہوئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے گٹ ہب پہ سینڈ کر دیں, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے لیے. اچھا, اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہم نے index.php اوپن کی اور یہاں پہ ہم PHP کا کوڈ لکھیں گے. تھوڑا سا PHP کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں, حالانکہ اتنا زیادہ ہم نے اس کو مطلب ایک بڑے اسکیل پہ استعمال نہیں کرنا. PHP استعمال ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں. ڈیٹا بیس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ کے پاس زیمپ آن ہے اور چل رہا ہے, آپ لکھتے ہیں لوکل ہوسٹ /PHP my admin. تو ایک ڈیٹا بیس کی لینگویج ہے جسے مائی سیکول کہتے ہیں, جس میں آپ اپنا سارا جو بھی, ایک تو کوڈ ہے, فنکشنالٹی ہے, ساری چیزیں. دوسری بات جو ڈیٹا ہے, آپ جو ٹائپ کرتے ہیں, ان پٹ میں لکھتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, امیجز اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے لیے آپ کو, حالانکہ یہ ہمارے کورس میں نہیں ہے لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا انٹرو دے دوں. تو یہ ڈیٹا بیس ہے آپ کا. آپ سب سے پہلے یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں, پھر اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں, تاکہ وہ کوڈ سے زیادہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ساری چیزیں رہے. تو اس کے لیے جو ہے نا PHP بڑی کام آتی ہے, اور PHP ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتی ہے. بہت ایزیلی آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا, PHP کا جو کوڈ ہے وہ اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے. آپ لکھتے ہیں بریکٹ $PHP. اس کے بعد ہم لکھیں گے PHP کا ایک فنکشن ہے, اس کا نام ہے انکلوڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کالنس دیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے header.php, اور یہاں پہ سیمی کولن لگا کے اس کو ہم نے بند کر دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ نے اس کو انکلوڈ کر دیا, اور پھر اس کو کنٹرول D کریں گے, نیچے آ گیا. یہاں پہ اس کو پریس انٹر کر دیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی فوٹر. اب یہ کر کیا رہا ہے, یہاں پہ ہم نے جو اوپر والا حصہ اس میں ہم نے ہیڈر لوڈ کرا دیا, اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس میں ہم نے فوٹر لوڈ کرا دیا. مطلب ایک فائل یہاں پہ لوڈ ہو گئی, ایک فائل یہاں پہ لوڈ ہو گئی. اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ ہم ملٹیپل فائلز بنائیں گے, جیسے کہ ہوم ہے, پھر اس کے بعد کانٹیکٹ ہے, پھر اس کے بعد اباؤٹ اس ہے. یہ سارے پیجز جب ہم بنائیں گے تو ہمیں ہر پیج کے اندر جا کے پورا HTML نہیں لکھنا پڑے گا. ہم سمپلی صرف HTML کو انکلوڈ کرا دیں گے اس طرح سے header.php. اور یہ جو فائلز ہم نے بنائی ہیں اس کے اندر بھی ہم HTML ہی لکھنے والے ہیں, ہیڈر, فوٹر, ان تمام چیزوں کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں واپس. اب فور ایگزامپل ہم لکھتے ہیں, اچھا یہ جو میں نے کوڈ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر, یہ فائل اپڈیٹ ہو گئی ہے index.php. تو ہم کیا کرتے ہیں, ساتھ میں اس کو پش کر دیتے ہیں. اچھا, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو پبلک کیا. میں اس کو پرائیویٹ کر دیتا ہوں, سوری, پرائیویٹ سے پبلک کر دیتا ہوں, اور یہ میں اس کا جو لنک ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی یہ فائلز دیکھ پائیں گے, اس کا کوڈ دیکھ پائیں گے. اچھا, یہ ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی سیٹنگز کے اندر یہ آپشن ہے میک پبلک, اور یہاں پہ ہم نے صرف سائٹ کا نام دینا ہے. میں نے کلک کیا, اب یہ جو میرا کوڈ ہے یہ پبلکلی اویلیبل ہو گیا اس URL کے اوپر. یہ URL میں کاپی کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں, اور اس میں پھر کولیبریشن ہوتی ہے بڑے مزے قسم کی. یہ میں نے سینڈ کیا, کوئی بھی جب اوپن کرے گا تو آپ کے پاس یہ میری فائلز آ چکی ہوں گی.
اچھا ہم واپس آتے ہیں کوڈ کی طرف اور یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں فائل header.php. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فار ایگزامپل h1 اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں header. ٹھیک ہے، اور ہم ایک اور فائل اوپن کرتے ہیں جو ہے footer.php. اس کے اندر ہم لکھیں گے h1 footer. اور جو ہمارا مین جو index.php اس کے سینٹر میں ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے پیراگراف میں باڈی. ٹھیک ہے، اب ہم پیج کو ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لوکل ہوسٹ /site یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے وزٹ کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا آ گیا، ہیڈر آ گیا، باڈی آ گئی، فوٹر آ گیا. سیم کانسیپٹ کسی بھی ویب سائٹ کا، جیسے کہ ہم نے W3 Schools دیکھا تھا. W3 Schools یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ اوپر ہیڈر ہے اور یہ نیچے فوٹر ہے اور یہ سینٹر میں جو ہے یہ ساری اس کی باڈی ہے. اب ہم نے ایک اور جب پیج بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، سمپلی ہم نے انڈیکس کو کاپی کیا، پیسٹ کیا اور اس کا جو نام ہے ہم نے وہ لکھ دیا اباؤٹ. اباؤٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈبل کلک کی اور اس کا ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اباؤٹ. اس کے بعد ہم نے ایک اور پیج بنایا، اسی کو ہم کاپی کریں، پیسٹ کریں اور اس کا نام ہم لکھ دیں گے کانٹیکٹ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آئے ہم ادھر ہم نے لکھ دیا کانٹیکٹ. یہ ہم بالکل کور PHP میں کوڈ لکھ رہے ہیں. PHP کے فریم ورکس بھی ہیں جو کام کو مزید آسان بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم بالکل پیور جو PHP ہے وہ ہم اس میں لکھ رہے ہیں. اچھا یہ ہم نے کانٹیکٹ بھی لکھ دیا. سوری اس کو ہم نے اوپن کیا. اباؤٹ اس کا نام ہے جی کانٹیکٹ، یہ اباؤٹ ہی رہے گا. اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک انڈیکس پیج ہے، پھر ہمارے پاس کانٹیکٹ پیج ہے، پھر ہمارے پاس یہ والا. اب ہم کیا کرنے والے، جو ہیڈر ہے ہمارا اس کو ہم اوپن کریں گے اور ہیڈر کے اندر ہم نے فار ایگزامپل 3 لنکس دیے ہیں. مینیو دیتے ہیں ہم، یہاں پہ ایک لکھتے ہیں UL، اس کے اندر ہم لکھتے ہیں جی LI لسٹ کے لیے، یہ آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. پھر اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے اینکر ٹیگ. اینکر ٹیگ کے اندر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے، فار ایگزامپل index.php سوری index.php اور یہاں پہ ہم نے جو نام لکھنا ہے ہم لکھ دیتے ہیں ہوم. پھر ہم نیچے آتے ہیں، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اباؤٹ، پھر نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کانٹیکٹ اور ان فائلز کے یہاں پہ ہم نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آج ٹیکنیکل ہو جائے گا، بالکل جو بیسک ہے ان کے لیے، لیکن اچھا ہے ہم تھوڑا سا اب ہمیں گرو کر لینا چاہیے. یہاں پہ آ گئے اور پھر پیج کو ریفریش کرتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہوم، اباؤٹ، کانٹیکٹ، یہ 3 پیجز آ گئے. اب میں کلک کرتا ہوں اباؤٹ پہ تو آپ دیکھیں نیچے کیا ہے، اباؤٹ والا پیج لوڈ ہو گیا، اوپر اباؤٹ والا پیج لوڈ ہو گیا. ادھر کلک کرتا ہوں کانٹیکٹ کے اوپر تو یہ کانٹیکٹ کا پیج آ گیا، یہ اوپر ہیڈر ہے، نیچے فوٹر اور سینٹر میں کانٹیکٹ کی باڈی آ گئی. تو یہ ہماری ایک بیسک PHP کے اندر ٹیمپلیٹنگ ہے جو ہم نے استعمال کرنی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ویب سائٹس بنائیں گے، بہت ساری چیزیں کریں گے، صرف یہ بیسک جو کانسیپٹ ہے PHP کا یہ والا، اس کو ہم ساتھ میں استعمال کریں گے. اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، ہمارا جو کوڈ ہے وہ بھی بڑا سیو ہوگا اور ہمیں تھوڑا سا PHP کا نالج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کوڈ کو میں پش کرتا ہوں. اب آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جب آپ نے کام کر لیا، لکھ لیا، اس کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ گٹ ہب پہ آئیں گے، آپ یہاں پہ لکھ دیں گے انٹرو فار ایگزامپل PHP امپلیمنٹیشن. میں نے PHP امپلیمنٹ کی کوڈ کو میں نے پش کیا اور یہ کوڈ آپ لوگوں کے پاس جو لنک میں نے سینڈ کیا ہے وہاں پہ بھی آ گیا ہوگا. آپ چاہیں گے تو ڈائریکٹ کوڈ میرا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے. اب میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں، یہاں اور فائلز بھی آ گئی ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں.
آپ سمپلی اگر میرا کوڈ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنے کے لیے، آپ چاہیں تو کلون بھی کر سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ میں، لیکن جو اور صحیح طریقہ ہے وہ آپ اس کو فائلز کو ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ یہ ساری فائلز آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایک لوکل ہوسٹ میں جو آپ کا ایچ ٹی ڈاکس کا فولڈر ہے کا، وہاں پہ ایک فولڈر بنانا ہے. فولڈر کے اندر جا کے یہ ساری فائلز آپ نے ایکسٹریکٹ کر دینی، کیونکہ یہ زپ میں آئیں گی. ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنے لوکل ہوسٹ رن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سائٹ کا جو بھی نام وغیرہ ہے وہ آپ نے دینا ہے. اچھا، پی ایچ پی میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں اور اس پروجیکٹ کی کوئی نہ کوئی ایک بیس فائل ہوتی ہے جو سب سے پہلے جس نے رن ہونا ہوتا ہے، جس نے چلنا ہوتا ہے، تو اگر آپ ان فائلز میں سے کسی کا بھی نام دیں گے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ہے نا، اس کو آپ رن کریں، اس کو آپ براؤزر کے اندر لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا بیسک اس کا گٹ ہب کا. اور پھر اس کے بعد بیسک ہم نے سیکھا اس کا پی ایچ پی کا. اب تھوڑا سا ہم مزید جو ہے نا اس کے اندر ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں سی ایس ایس کے ساتھ. اب فار ایگزامپل اس کو میں بنانا چاہ رہا ہوں، میری ایک پرسنل ویب سائٹ ہے. پھر آ رہی تھی اسکرین بلر آ رہی ہے. اچھا سر، وہ آپ کے پاس نیٹ کا کچھ ایشو ہوگا، ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا اگر نہ سمجھ آئے تو. اچھا جی، اب اس کو میں ایک پرسنل اپنی ایک ویب سائٹ بناتا ہوں. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہوں گے، اور ہر انسان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، اب اس کو اسٹائلنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہمارا جو ہیڈر کا کوڈ ہے اس کے اندر ہم نے نارملی کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈاک ٹائپ جس طرح میں نے بتایا تھا وہ ہم دیں گے. یہ ہم انسرٹ پہ آ گئے اور یہاں پہ ڈاک ٹائپس ہیں، یہ ڈاک ٹائپ HTML5 ہم نے دے دیا. اس کے بعد پھر ہم نے لکھا ہیڈ کا کوڈ، جس کے اندر ہمارے سی ایس ایس ایلیمنٹ اور وہ ساری چیزیں ہم نے لوڈ کرانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور ٹائٹل ہم دیتے ہیں HTML کا، اور اس کے اندر فار ایگزامپل میں اپنا نام دیتا ہوں قاسم حسین. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جو ہماری سی ایس ایس ہے جو ہم نے اس کے ساتھ پیج کے ساتھ لوڈ کرانی ہے، وہ میں نے یہ بریکٹ لیا اور لنک لکھا سلیش، اور یہاں پہ میں نے لکھا اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس اور سیو کر دیا. سائٹ پر آ گیا. یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے فائل بنائی، فائل کا نام لکھا فار ایگزامپل اسٹائل تو پرانا ہو گیا، اب لکھتے ہیں ایپ ڈاٹ سی ایس ایس. ٹھیک ہے، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ادھر، اور یہ اسٹائل کی بجائے ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں ایپ. ٹھیک، یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا. اب ہمیں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے، بائی ڈیفالٹ براؤزر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے پیڈنگ آ رہی ہے سائڈ سے نا، یہاں سے کچھ فاصلہ آ رہا ہے سائڈوں سے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کی جو پیڈنگز ہے وہ ختم کرنی ہے. تو ہم کیا لکھیں گے، اس کے لیے ہم ٹارگٹ کریں گے باڈی کا جو ایٹریبیوٹ ہے، اس ٹیگ جو HTML کا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے باڈی کرلی بریسز، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے پیڈنگ 0 پکسل، پھر سیمی کولن دے کر کے یہ والا، اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے مارجن، اور مارجن بھی ہم کر دیں گے 0. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل چپک جائے گا اوپر، یہ دیکھیں یہ سائڈوں سے چپک گیا. اور اوپر سے اس کے اسپیس اس لیے آ رہا ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ اگر آپ اس کو انسپیکٹ کریں، کیونکہ یہ ایش ٹیگ ہے، ہیڈنگ کا ٹیگ ہے، تو اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اوپر اور نیچے سے آپ دیکھیں جو ہے نا اس نے پیڈنگ اس کو دی ہوئی ہے. یہ اگر چاہیں تو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے کرنی نہیں ہے. تو ہم اب کریں گے یہ، ہم نے ایک یہاں پہ ہیڈر بنانا ہے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں یہ پورا جو ہے نا ایک بلو کلر کا ہیڈر بن جائے. تو ہم نے یہاں پہ سی ایس ایس میں آ کے کوڈ لکھنا ہے، اور ہم نے لکھنا ہے، ہم ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں HTML کے ہیڈر کو. تو ہم لکھتے ہیں ہیڈر کرلی بریسز بیک گراؤنڈ بلو، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہم نے ہیڈ لکھا ہے جس کے اندر، وہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہیڈر، اور اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. اور یہ والا جو نیچے ہم نے H1 لکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں لوگو. ٹھیک ہے، اور ہم پیج کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیڈر کا تھا اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ بلو کر دیا. اب ہم کیا کریں گے، ہیڈر کے اندر ہم ٹارگٹ کریں گے H1 کو، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہیڈر، پھر ہم نے لکھا H1، اس کے بعد کرلی بریسز کلر وائٹ. اچھا، اب یہ ہو کیا رہا ہے، یہ
हेडर के अंदर जो HTML है उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई हो। कुछ क्लासेस आप बनाते हैं ग्लोबल, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह रहने दूं तो H1 जहां जहां मेरे प्रोजेक्ट में लिखा है सबके ऊपर ये क्लास अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि क्लास सब पे अप्लाई हो, तो मैं सिर्फ जो है ना हेडर के अंदर जो H1 है उस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उसका मैंने CSS ऐसे लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया तो आप देखें ये लोगो जो है ना व्हाइट कलर का हो गया। अब हमने स्टाइलिंग करनी है थोड़ी सी इसकी। जो H1 है मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट इसकी पैडिंग होती है, तो हम इसकी पैडिंग जो है ना वो कर देते हैं 0 पिक्सल। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं हुआ क्या, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वो क्यों नहीं पड़ा, अच्छा सॉरी, बाय डिफॉल्ट पैडिंग नहीं मार्जिन होता है, तो हम पैडिंग के बजाय यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग का आई होप कि आप लोगों ने इस वीकेंड के ऊपर प्रैक्टिस की होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा मार्जिन और पैडिंग में फर्क क्या होता है। पैडिंग होती है कि जिस डिवीजन के आप अंदर हैं या जिस टैग के आप अंदर हैं उसके अंदर स्पेस दे दो, और मार्जिन का मतलब होता है कि जो भी आपका एलिमेंट है उसके जो बाहर वाला पोर्शन है, जैसे कि आप ये लोगो देखें इसके बाहर जो है ना उसने मार्जिन दे दिया है ऊपर और नीचे। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका जो मार्जिन था मैंने वो सेट कर दिया है 0, कोई मार्जिन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पैडिंग लगाएंगे, लेकिन हम पैडिंग लगाएंगे जो हमारा हेडर है इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग 0px और उसको हम रिफ्रेश करते हैं। सॉरी 0 नहीं करना था, इसको हमने करना था 15। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो हेडर है ये यहाँ पे बेहतरीन किस्म का बन के आ गया। नॉर्मली आपने देखा होगा वेबसाइट्स में इसी तरह के साइजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें W3 स्कूल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हेडर है, इसके अंदर मेन्यूज वगैरह ये तमाम सारी चीजें। तो ये हमारा हेडर बन गया। अब हम चाहें तो इस लोगो को इधर भी रख सकते हैं, चाहे तो सेंटर में भी ले आए, फिर चाहे तो लेफ्ट पे ले जाएं। अब हम सिंपली, मेरे केस में मैं ये करता हूँ, मैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज्यादातर चीजों को सेंटर करना और मोबाइल में भी बड़ा जबरदस्त लगता है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब होगा ये आप देख सकते हैं जो लोगो है ये सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत कर देते हैं, बजाय ब्लू के हम बैकग्राउंड को कर देते हैं ग्रीन। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और ये सेंटर में हमारा लोगो आ गया। अब हम नीचे आ जाते हैं फुटर की तरफ, थोड़ा सा फुटर पे भी हम काम कर लेते हैं। और इसका तरीका ये है कि हमने सबसे पहले फुटर की HTML फाइल ओपन की, और जिस तरह से हमने हेडर के लिए हेडर का टैग इस्तेमाल किया और उसके अंदर अपना सारा HTML वगैरह लिखा, इसी तरह से फुटर के अंदर भी हम क्या करने वाले हम लिखेंगे, क्योंकि HTML के अपना फुटर का भी टैग चाहिए। हमने फुटर लिखा, फुटर का मतलब है नीचे वाला हिस्सा, और ये हमने यहाँ पे दे दिया के अंदर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली हमने यही वाला कॉन्सेप्ट कॉपी किया इस कोड को और हमने नीचे पेस्ट कर दिया, और बजाय हेडर के हमने यहाँ पे लिख दिया फुटर, और बजाय ग्रीन के हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक, और यहाँ पे बजाय हेडर के हमने इसको कर दिया फुटर, और फिर हम पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखिएगा ये ऊपर आ गया लोगो और नीचे आ गया फुटर। फुटर की F को सिर्फ मैं कैपिटल कर देता हूँ, एफ 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 एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडर का कॉन्सेप्ट बन गया है, फिर उसके बाद फुटर बन गया है, फिर हमारे पास ये मेन्यू है, और ये हमारे पास जो सेंटर में है वो बॉडी का पार्ट है। ठीक है, अगर आप अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हेडर भी रहेगा फुटर भी रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो सेंटर में हमारी बॉडी वाला पार्ट है जिसको आप देख लेंगे लिखा हुआ है अबाउट, बल्कि इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ का टैग P, और इसको हम टारगेट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं जी 26 पिक्सल, और फिर इसके बाद हम इसको भी टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर में। अब देख सकते हैं ये अबाउट यहाँ पे सेंटर में आ चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पे सिंपली जब भी किसी पेज पे क्लिक किया, ये मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, आप देखेंगे कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ये ऊपर कॉन्टैक्ट, ऊपर हेडर भी रहेगा फुटर भी रहेगा।
ہیڈر میں ہم چاہے لوگو دیں، مینیو دیں، جو بھی دیں وہ آگے اس کو بھی ہم کام کریں گے. اور یہ ہمارا فوٹر کا سیکشن آ گیا. تو یہ سمپل سے ہم نے ایک ویب سائٹ کا جو ہے نا ٹیمپلیٹنگ کی. ابھی آج ہم نے ڈیزائننگ نہیں کی ہے، ڈیزائننگ ہم کریں گے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر. ہم پوری ایک ویب سائٹ بنائیں گے. فار ایگزامپل ہم جو فیس بک ہے ہم اسی کو کلون کر لیں گے. پورا یہ جو فیس بک کا پیج ہے، فار ایگزامپل ہوم پیج ہے، یا کوئی بھی ایک ویب سائٹ کو ہم پکڑ کے جو ہے نا، میرے کیس میں زیادہ تر میں جو ماڈرن ویب سائٹس ہے جس میں زیادہ ایلیمنٹس ہیں، فار ایگزامپل shopify.com ہے. جو میرے اسٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں، جو 2-3 بیچز پیچھے گزار چکے ہیں، میں ان کو پتا ہے میں زیادہ تر شاپیفائی اور کچھ اس طرح کی ویب سائٹ، کیونکہ اس کی جو ایلیمنٹس ہیں آپ دیکھیں بڑے خوبصورت، بڑے پیارے ہیں. یہ جس طرح مینیو آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر اگر میں اس کی پرائزنگ پہ آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو اس کا ٹیبل ہے بڑا ہی خوبصورت اور ماڈرن قسم کا ہے. تو میں نارملی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی ویب سائٹس کو جو ہے نا ہم کام کریں اور ایگزیکٹلی ویسا ہم جو ہے نا لے آؤٹ بنائیں. کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل قسم کی جو ڈیزائنز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور سیم ویسا ہی کانسیپٹ آپ بناتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک جو ماڈرن کیا کہتے ہیں کانسیپٹ ہے ویب ڈیزائننگ کا، وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب فری لانسنگ کریں گے، جاب کریں گے، اپنا کام کریں گے، تو آپ وہ اس ماڈرن جو اسٹائلنگ ہے، آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پہ کنیکٹڈ ہیں، وہ میں اکثر چیزیں جب شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے زیادہ تر جو میری ڈیزائننگ ہے وہ بہت ہی ماڈرن بیسڈ ہے. مطلب میں وہ کلاسک جس طرح ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کو میں پریفر نہیں کرتا. تو یہ تھا آج کا ہمارا تھوڑا بہت ہم نے جو سیکھا میں کلاس پر، کیونکہ ہمارے پچھلے ہفتے کی جو ہماری کچھ چیزیں مس تھی. ایک تھا اس کے اندر گٹ ہب GUI، آج ہم نے اس کو سیکھا اور ہم نے کوڈ بھی بنایا. ہمارا جو آج کا لیٹسٹ کوڈ ہے وہ میں پش کر دیتا ہوں. اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا وہ میں لکھ دیتا ہوں جی، امپلیمنٹڈ CSS. یہ ہم نے کمنٹ اس لیے کرنا ہوتا ہے، اچھا کمنٹ کر کے اور پھر آپ نے پش بھی کرنا ہے اوریجن کے لیے، تاکہ آپ کی جو ریپوزیٹری ہے اس میں آپ کا کوڈ چلا جائے. اچھا، اس کا جو سائٹ ہے یہاں پہ اگر آپ آگے دیکھیں، یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے 3 تھا، ابھی 4 ہو گئے کامنٹس. اور میں کامنٹس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنا بھی میں نے کام کیا اور میں نے پش کیا کوڈ کو. جب بھی میں یہاں پہ پش پہ کلک کرتا تھا، یہ ریپوزیٹری کا یہاں پہ بھی آپشن ہے پش، اور جب یہاں پہ بٹن آ جاتا ہے کوڈ کو کمنٹ کرنے کے بعد، جب بھی میں پش کرتا تھا تو اس کے کامنٹس کے اندر یہ سارے کامنٹس بن گئے ہیں. اور ہر کامنٹ کے بعد وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ اس کا نام دیا ہے اور اس میں یہ میں اگر یہاں پہ فار ایگزامپل امپلیمنٹڈ CSS اس پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ دکھا رہا ہے کہ کہاں کون سی لائنز ہیں جو چینج ہوئی ہیں میرے پروجیکٹ کے اندر. یہ جو ریڈ دیکھ رہے ہیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں، جو گرین ہے یہ نیو میں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آ جاتے ہیں کوڈ کے اوپر. اگین میں بتا دوں جس نے بھی یہ میرا والا کوڈ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اسے پریکٹس کرنی ہے، کوشش تو کریں کہ خود سے سیم ایسے ہی بنائیں، کیونکہ آپ خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے میرے کوڈ کو، اور لوکل ہوسٹ پہ رکھ کے اس کو آپ رن کر لیں. اچھا، آگے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اور ایڈوانس بھی جائیں گے، جیسے کہ اس کی سیٹنگز میں آ جائیں. تو سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے مینیج ایکسس کا، اور ادھر ہم انوائٹ کرتے ہیں دوسرے ڈیولپرز کو. دوسرے ڈیولپرز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. انوائٹ کرنے کے بعد اور وہ ہمارا جو بھی ہمارا کوڈ ہے پروجیکٹ اس میں وہ بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ اب تک چیزیں کچھ حد تک کلیئر ہوں گی. ایڈوانس تھی تھوڑی سی آج ان لوگوں کے لیے جو بالکل ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ان کا جو ہے نا کوڈنگ کے اوپر ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی. تو اب 6 بھی بج چکے ہیں، مزید ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، تو ہم ڈائریکٹ آتے ہیں سوالوں کی طرف. سو کائنڈلی جس کے پاس بھی سوال ہے، ہر روز کی طرح سلیک اوپن ہے، آپ سوال پوچھیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا بہت ساری اور چیزیں سیکھیں گے. جتیندر کہتے ہیں گیٹ ہب کو سائن اپ کرنا ہے. جی، آپ یہ کوڈ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں بغیر سائن اپ کیے. اگر آپ اس کو سائن اپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں. دوسری بات، میں آپ کے ونڈو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بے انتہا چیزیں اوپن کر رکھی. کوشش کریں جس چیز پہ آپ سیکھ رہے ہیں صرف اسی پہ فوکس کریں، باقی چیزوں کو فی الحال چھوڑ دیں. بلاول بھائی بالکل ٹف نہیں ہے، اور یہ بات صرف پریکٹس کی ہے. جب آپ اس کو سیکھیں گے، آج ایکچولی میں نے 2-3 چیزیں جو ایڈوانس ہیں ان کو ایک ساتھ جو ہے نا شروع کر دیا. میں بھی اس لیے ٹف لگ رہا ہوگا. سر جاوا اسکرپٹ جسٹ اتنا ہی کریں گے کسی کو نہیں؟ جاوا اسکرپٹ ہم نے آگے استعمال کرنا ہے نا جب ہمیں ضرورت پڑے گی. فار ایگزامپل جاوا اسکرپٹ تو کسی نہ کسی HTML CSS کے اوپر لگانا ہے نا ہم نے. تو آج سے ہم نے یہ جو سائٹ بنانا شروع کر دیا ہے، اسی کے اندر اب ہم اس کو ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنائیں گے، اور اس ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے، اور اسی کے اندر ہم نے جاوا اسکرپٹ بھی استعمال کرنا ہے.
सर गिट हब का अल्टरनेटिव है कुछ? जी बिल्कुल, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं गिट हब के। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखें गिट हब अल्टरनेटिव, तो आपको शो हो जाएगा, बहुत सारे और हैं। मोहम्मद अरसलान, मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमने सबसे पहले गिटहब पे साइन अप किया, साइन अप करने के बाद हम गिटहब की साइट पर आए, यहाँ पे हमने रिपोजिटरी बनाई। एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिपोजिटरी में हमने रिपोजिटरी का नाम दिया, प्राइवेट करना है पब्लिक किया, मैंने बताया पब्लिक किया है, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया। अगर प्राइवेट होता था लिंक सेंड करता तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपने उसको उसके बाद जो है ना प्राइवेट या पब्लिक करके आपने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया। क्रिएट करने के बाद जब आपकी रिपोजिटरी बन गई, ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको ओपन इन डेस्कटॉप करना है। ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन डेस्कटॉप, तो ये ऑप्शन आएगा और आपके पास डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगा वो प्रोजेक्ट आपका। और ओपन होने के बाद आपको बोलेगा कौन से फाइल है जहाँ पे आप, कौन सा पाथ है जहाँ पे अपने फाइल्स को रखना है। आपने उसका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो नाम दिया और लोकल होस्ट की एचटी डॉक्स के अंदर उसको आपने रख के सेव कर दिया। अब यहाँ पे जितना भी आप कोड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आता जाएगा, और फिर आपको उसको सिंपली कमेंट करके उसको आपने पुश कर देना है, और वो होगा ये कि सारा कोड आपके गिटहब का जो अकाउंट है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वहां पे आ जाएगा। सिंपल। जी आ जाएगा समझ आपको। जी पीएचपी बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है, और हम सिर्फ इतना ही टच करेंगे कि जितना हम ये जो कोड सीख रहे हैं इसमें हमें फायदा हो। फॉर एग्जांपल पीएचपी को हमने पूरा नहीं सीखना है, ना हमने उसमें डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, ना फंक्शंस लिखने, कुछ भी नहीं करना। पीएचपी को सिर्फ हम उतना इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं जुनैद भाई, कि यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया, इसको टेम्पलेट बनाना कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हेडर और फुटर बार बार पूरे प्रोजेक्ट में लोड हो रहा है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट, मल्टीपल पेजेस हमने बना लिए। अगर हम पीएचपी इस्तेमाल नहीं करते तो हमें हर पेज के अंदर जाके सारा एचटीएमएल को रिपीट करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अबाउट का पेज है, इसके अंदर अभी आप देखिए कितना कोड हुआ है। अभी सिर्फ सिंपल मैंने इतना कोड लिखा है, आप देख रहे हैं पीएचपी इंक्लूड हेडर, कि भाई हेडर को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, यहाँ पे फुटर को इंक्लूड कर दो। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे पूरा एचटीएमएल लिखना पड़ता है हेडर में जितना भी है। और प्रॉब्लम की बात यह है, अगर एक फाइल में हेडर चेंज करना है तो बाकी फाइलों में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सब में सेम नहीं है। और 99% वेबसाइट्स में जो हेडर होता है वो सब में सेम होता है, चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हमने पीएचपी को इस्तेमाल करना है। आई होप कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों में जिनको ये बहुत ही बेसिक्स हैं इनका क्लियर होगा ऑलरेडी कि ये काम होता कैसे है, उसका फायदा क्या है। अगर पीएचपी सीखना चाहे तो स्टार्ट में पीएचपी कोर्स सीखनी चाहिए या डायरेक्ट या फ्रेमवर्क सीखना चाहिए? कोर और डायरेक्ट तो नहीं होती, अलबत्ता कोर और फ्रेमवर्क होता है। और अरबाज यकीनन सबसे पहले आपको जो कोर पीएचपी है वो आप सीखेंगे तो आगे आप फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। अगर आपको कोर नहीं आती तो फ्रेमवर्क भी आप नहीं सीख सकते, वो आपके लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले कोर पीएचपी ही सीखेंगे, और जिस तरह मैं छोटे छोटे फंक्शंस पीएचपी में मैंने लगाए हैं ये सारे कोर के अंदर आते हैं। सर कल जो आपने स्टाइल शीट कमेंट करवाई थी वो कमेंट डिलीट करके अप्लाई नहीं हो रही, स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा वेब पेज पर। कल तो मैंने नहीं की अहमद जावेद, हमने दो लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन किया होगा। और मुझे अगर आप देखें स्क्रीनशॉट, आप पीसी का स्क्रीनशॉट है जिस तरह ये इन्होंने भेजा हो जितेंद्र ने, तो आप इसी तरह से स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें और वो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कमेंट करके डिलीट अप्लाई नहीं हो रहा, आई एम सॉरी मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा कोशिश करें मजीद सवालात जितने भी हैं, 6:20 हो गए पे हम इस बार क्लोज करने वाले हैं। 6:10 हो गए, 10 मिनट हमारे पास मजीद हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि जितने और सवाल हैं जल्दी जल्दी से पूछ लें ताकि फिर अफ्तार का वक्त भी करीब है। और मैं आज एक पोल बनाऊंगा इसके ऊपर फेसबुक ग्रुप के अंदर, उसके अंदर मैं कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके मैं नाम दूंगा, तो सब ने जो है ना अपने अपने टाइम में जब भी आप अवेलेबल हो फेसबुक ग्रुप में, तो आपने करना सिर्फ इतना ही है कि आप
वहाँ पे पोल पे मैं कुछ वेबसाइट्स का नाम देने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल फेसबुक है, शॉपिफाई, OLX है, पार्क व्हील्स, इस तरह की 3-4 वेबसाइट्स हैं. तो आपने सिर्फ एक वेबसाइट को जो आपको लगता है अच्छी है, आप सिर्फ उसको, उस पोल को आपने वोट कर देना है. उसका फायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि मेजोरिटी लोग कौन सी वेबसाइट है जो बनाना चाहते हैं, और जो वेबसाइट डिसाइड होगी मेजोरिटी में, फिर उसी वेबसाइट को हमने बनाना है. सेम उसी तरह से CSS लिखेंगे, HTML लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट, सारी चीजें हम खुद से लिखेंगे. जी, ये आपको कुछ सवालात वगैरह कर रहा है, आप इसको जो है ना, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लें. वैसे तो जितेंद्र, आपको ये सेकंड क्लास में कर लेना चाहिए था. आप, मुझे नहीं पता हफ्ता गुजर गया, आपने क्यों अभी तक ये नहीं किया, हालांकि मैंने शुरू में बता दिया था. काइंडली इसको कर लें. अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वहम क्यों है, हर रोज जो है ना, हर रोज कोई कहता है कि क्या आज क्लास नहीं होगी, या क्लास हो जाने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि आज हमें लगा क्लास नहीं होगी. तो 10-15 मिनट अगर ऊपर नीचे कभी हो जाते हैं तो कोई, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, यहाँ पे लाइट का भी इशू रहता है, इंटरनेट के कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है. तो 10-15 मिनट वेट कर लिया करें. अगर 10-15-20 मिनट या आधा घंटे तक अगर मैं लाइव नहीं आता मैक्सिमम, तो आप बेशक फिर उसके बाद समझ लिया करें कि मैं शायद ना हूं. लेकिन जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो 5:10 पर है. उसके बाद जब लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है. फेसबुक पे ये फौरन पब्लिश नहीं हो जाता. अगर आप देखें मेरा वीडियो जब भी आप चलाते हैं, तो मैं शुरू में थोड़ा सा टाइम रुक जाता हूँ कि लोग काफी ज्यादा आ जाएं और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल जाए, फिर उसके बाद हम काम शुरू करें. तो ये सारा जो है ना, एक वजह नहीं होती, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. और जिस दिन क्लास नहीं होगी ना, उस दिन मैं सबसे पहले, मैं खुद, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं, तो मैं या तो पहले बता दिया करूंगा कि आज क्लास नहीं होगी, या फिर उस क्लास से कुछ मिनट पहले मैं बता दूंगा ग्रुप में या फेसबुक पे कहीं पर भी कि आज जो है ना हमारी क्लास नहीं है. जी, क्या कर सकते हैं सर, पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बड़ी गैर मुनासिब हैं. तो इंटरनेट तो हर हर जगह पे यही हाल है इसका. हालांकि मैंने बहुत अच्छा पैकेज लिया हुआ है, लेकिन मेरे साथ भी बाज़ औक़ात तंग करना शुरू कर देता है. जी बिलावल, बहुत अच्छी बात है. और आपको शदीद मेरा इंतज़ार होता है, इससे ज़्यादा शदीद इंतज़ार आपको होना चाहिए कि आप खुद से कोडिंग कब सीखेंगे, कब आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के डेवलपर बनेंगे और आप दूसरे लोगों को सिखा रहे होंगे, या फिर आप अपना एक बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे. तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें. बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इंसान हूं तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे कभी कभी हो भी जाता है. बट अगेन, जिस दिन क्लास नहीं होगी मैं खुद अनाउंस कर दूंगा. जी, बाकी 7 मिनट रह गए हैं. 6:20 पर आज हमने क्लोज करना है. तो अगर कोई मजीद सवाल वगैरह हैं, आप पूछ सकते हैं. तब तक मैं कुछ फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ. हाँ, बिल्कुल सही है. इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं. और अब तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया. मैं आपको बताऊं, जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन सब ने अपना कोड भी ओपन कर दिया है कि आप बिल्कुल हमारी चीज़ को कॉपी कर लें. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ट्विटर है. ट्विटर ने अपना फ्रेमवर्क लॉन्च किया था फ्रंट एंड के लिए. ट्विटर, उसका नाम है बूटस्ट्रैप. ठीक है. तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये ट्विटर का अपना था, और इन्होंने जो है ना ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि जो हमारे डिजाइन है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली आप जो है ना इसको इस्तेमाल करें. ये जब इसने स्टार्ट किया था ट्विटर, आप देख सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक का अपना फ्रेमवर्क है. फॉर एग्जाम्पल आप लिखें फ्रेमवर्क, तो वो आपको बता देगा ये है रिएक्ट. ठीक है. हर कंपनी ने अपने फ्रेमवर्क्स, अपने कोड्स, अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी पब्लिकली अवेलेबल की है. इसके बाद अगर हम बात करें गूगल की, तो आप सबको पता है गूगल ने जो है, गूगल का अपना एंगुलर फ्रेमवर्क है.
اور اینگولر میں تو گوگل نے مٹیریل کو بالکل میں تو بہت بڑا فین ہوں گوگل مٹیریل کا، میں نے ایک دو ویڈیو بھی بنائی چینل پہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں. یہ گوگل مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، جاوا اسکرپٹ کا یہ پورا فریم ورک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایئر لائنس بکنگ کی، اس کا نام کیوی ہے، اور اس نے بھی اپنے سارے ریسورسز کو، یہ ریئیکٹ میں اور باقی چیزوں میں بنی ہے، تو اس کو ہم آربٹ کرتے ہیں orbit.kiwi کے نام سے. اس نے سارے اپنے کمپوننٹس جو ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لے آؤٹس، ایک ایک چیز اس بندے نے یا اس کمپنی نے اوپن کر دی ہے لوگوں کے لیے. فار ایگزامپل بٹن تک کی آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹن بھی جو ہے نا انہوں نے اپنا، اب میں اس کا بٹن کا ڈیمو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری اس کی سٹائلنگ آ رہی ہے. تو ہر کمپنیز جتنے بھی ان کے اپنے جو کمپوننٹس ہیں، ان کے جو اپنے سٹائلز اور ڈیزائنز انہوں نے پبلک کے لیے اوپن کر دیے کہ آپ بھی سیم ہماری چیز کو بنائیں اور کاپی کریں. تو یہ تو آفیشلی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں تو کوئی وہ مطلب مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. جتیندر، کوشش کریں آپ کلاس کے ساتھ چلیں، یہ چیزیں پچھلے ہفتے میں کرنے والی تھی، آپ یہ آج کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کا کیا پروفیشن ہے. تو جو چیز آپ کو اس میں اچھی لگتی ہے آپ کلک کر لیں، کہیں پہ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سر جسٹ پی ایچ پی میں کوڈ لکھ کے ایچ ٹی ایم ایل کی فائل میں کس کو اسٹائل دینا ہے، جسٹ اس کا ٹیگ لکھنا ہوتا ہے، کلاس بنانا ہوتا ہے. سوال تو نہیں سمجھ آیا صحیح سے. البتہ یہ ہے کہ آپ سمپلی کوئی بھی فائل بناتے ہیں پی ایچ پی کے، تو اس کا ایکسٹینشن ڈاٹ پی ایچ پی ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر پھر آپ ایچ ٹی ایم ایل لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی. آپ جیسے آپ دیکھیں میں نے اوپر پی ایچ پی کی فائل کے اندر اوپر پی ایچ پی کا کوڈ لکھا ہوا ہے، یہاں سینٹر میں ایچ ٹی ایم ایل ہے. تو پی ایچ پی فائل کے اندر آپ ایچ ٹی ایم ایل بھی لکھ سکتے ہیں، سی ایس ایس بھی لکھ سکتے ہیں، ان لائن ہو یا پھر چاہے وہ کیا کہتے ہیں انٹرنل ہو. پھر اس کے بعد آپ ایچ ٹی ایم ایل بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پی ایچ پی کا وہ کیا کہتے ہیں پی ایچ پی کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاٹ پی ایچ پی ہونا بہت ضروری ہے. چلیں جی 3 منٹ رہ گئے ہیں مزید، اگر کوئی سوال ہے تو کائنڈلی پوچھ لیں. کیا ہم اس سب سائٹس کے کوڈز کاپی کر کے اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں بہت حد تک یوں سمجھ لیں 80% تک ایشو نہیں ہوگا. 20% تک ایشو ہوگا اگر انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا جو مٹیریل اس کو اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے. آپ کو بعض اوقات ویب سائٹس کی جو لیگل پالیسیز ہوتی ہیں، جو ٹرمز ہوتی ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ان کمپوننٹس کو کاپی نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. البتہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے ایگزیکٹلی اگر سیم ویسا بنا بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے نہیں. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو دکھایا انٹرنیشنلی جتنی بھی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں، چھوٹی ویب سائٹس کا نام نہیں ہے میرا، جس دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے بھی اوپن کر دیا اپنے کمپوننٹس کو کہ بھائی صرف کلر نہیں، تم بٹن بھی ہمارے استعمال کرو، تم لے آؤٹ بھی ہمارا استعمال کرو، پورا کوڈ بھی ہمارا استعمال کرو. یہ لو کوڈ بھی تمہیں دیا، جاؤ بالکل کوڈ بھی نہ کرو، ہمارا کوڈ اٹھا کے اپنے پاس استعمال کر لو. تو یہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ پوری دنیا کتنی اوپن ہے اور کتنا زیادہ لوگ ٹیکنالوجی میں لوگوں کو مدد کرنا بھی چاہ رہے ہیں. اور پلس ان کا جو فائدہ ہے، جو بڑی کمپنی، ان کا فائدہ ہے کہ وہ کمیونٹیز بناتے ہیں، انگیج کرتے ہیں لوگوں کو. اپنا فریم ورک بنایا، اپنا ایک چھوٹا سا کوئی کوڈ بنایا، فنکشن بنایا اور کمیونٹی کو دے دیا، لوگوں کو پریکٹس پہ لگا دیا. لوگ اس کے اوپر جب اتنے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ چیز میچیور ہو جاتی ہے. کیونکہ جہاں پر ایک بندہ دو بندہ بیٹھ کے ایک چیز کو ٹیسٹ کریں گے، بنائیں گے، اور اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں 2000 بندہ اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوگا، تو وہ چیز بہت زیادہ میچیور ہو جائے گی، بہت زیادہ وہ پاورفل ہو جائے گی. اور بہت زیادہ اس کے اوپر لوگ پریکٹس کریں گے تو اس کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی بڑھے گی. بڑی ہونے کے بعد جو بھی وہ کمپوننٹ ہے، جو بھی وہ فریم ورک ہے، اس کی ورتھ ہوگی مارکیٹ کے اندر. پھر انڈائریکٹلی اس کمپنی کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل فیس بک نے ریئیکٹ بنایا، تو فیس بک تو ویسے بھی بہت زیادہ فیمس ہے، لیکن ریئیکٹ کی جو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے وہ سب لوگ بھی فیس بک کو فالو کر رہے ہیں بہت حد تک. تو اسی طرح سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اپنا ایک آپ کوڈ بنا کے اس کو اوپن سورس چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی ریپوزیٹری بنائی اور میں نے آپ لوگوں کو دے دی کہ یہ میرا کوڈ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ چاہیں تو کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں میرے اس کوڈ کو، ایڈٹ کر کے مجھے گٹ ہب کے اوپر بھی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. چلیں جی ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. ایک لاسٹ سوال لے لیتے ہیں محمد مجاہد، کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ آیا تھا تو میں چاہ رہا ہوں میں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم دوں. محمد مجاہد کائنڈلی اپنا جو کوسچن ہے وہ ٹائپ کر لیں، تو پھر اس کو آنسر کر کے ہم آج جو ہے نا اللہ حافظ کرتے ہیں.
مجاہد بھائی آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آج کی جو کلاس تھی وہ آپ لوگ اس پہ پریکٹس کریں گے. اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کلاسز اٹینڈ کرنے کا. آدھا گھنٹہ تو ہمیں جو ہے نا کچھ کھیلنے میں بھی گزر جاتا ہے. مین چیز تو تب ہے. جی یہ سوال آ گیا سر، جو کلاس بنائی ہے اس کا یوز جو ہے نہ کیا ہے کسی اور فائل میں جا کے اسٹائل دینا ہے، اس کے لیے اسے ریپیٹ کر دیں. سر جو کلاس بنائی ہے اس سے یوز جو آپ نے کیا ہے کسی اور فائل میں جا کے اسٹائل بنا کے. جی بہت ہی سمپل ہے. حیرت ہے کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی ابھی تک. یہ ایچ ٹی ایم ایل کی ہماری فائل تھی فار ایگزامپل، اور اس فائل کے اندر ہم نے لنک کیا سی ایس ایس کو. اس کا نام رکھا ہم نے فائل کا app.css. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک فائل بنائی app.css کے نام سے. اس کو میں اوپن کرتا ہوں. سبلائم میں ہم نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اپنی جو بھی کلاسز تھی وہ ہم نے لکھی، اور وہ کلاسز ٹارگٹ کر رہی ہیں ہمارے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز کو. سمپل سی بات ہے. تو مجاہد آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی کلیئر ہو چکا ہوگا. تو اسی نوٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں سب لوگ. نماز ضرور پڑھیے گا، دعا بھی کیجیے گا. امید ہے روزے آپ کے اچھے جا رہے ہوں گے. جی اللہ حافظ.